میرے آقا نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. اور آج ہو رہا ہے. ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا، انہیں خبر نہ ہوگی، انہیں پتہ بھی نہ ہوگا، ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل جائے گی، انہیں پتہ نہیں ہوگا، ان کا بیٹ ٹوٹ جائے گا، انہیں پتہ بھی نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اپنی جان کی فکر کریں گے، اپنی مال کی فکر کریں گے، اپنی دولت کی فکر کریں گے، اپنے کھیت کی فکر کریں گے، اپنے باغیچے کی فکر کریں گے، اپنے کھلیان کی فکر کریں گے، اپنی اولاد کی فکر کریں گے، اپنے جائیداد کی فکر کریں گے، اپنے دکانوں اور کاروبار کی فکر کریں گے، اپنے سونے چاندی کی فکر کریں گے، لیکن ایمان کی فکر نہ ہوگی. جس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب فکر نہ ہوگی تو وہ اپنا ایمان لٹوا بیٹھیں گے، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، انہیں خبر بھی. اللہ نے ہم پر بے شمار احسان کیے، اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں رب نے دی ہیں، ہے نا؟ لیکن 4 احسان سب سے بڑے ہیں. کتنے ہیں؟ بولی کتنے ہیں؟ کچھ تو یاد کر کے جائیے. کتنے ہیں؟ 4 احسان. اور حسن ترتیب یہ ہے کہ ہر بعد والا احسان پہلے سے بڑا ہے، یعنی دوسرا والا احسان پہلے سے بڑا ہے، تیسرا والا پہلے دونوں سے بڑا ہے، اور چوتھا والا پہلے تینوں سے بڑا ہے. پہلا احسان کیا ہے سنیے. پہلا احسان اللہ نے کیا کہ 18,000 مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. ہمیں وہ چاہتا تو کتا بنا دیتا، وہ چاہتا تو بلی بنا دیتا، وہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، لیکن یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. ہم زندگی بھر رب کا شکریہ ادا کریں پھر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتاؤ، کیا ہم نے دعا کی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنا؟ کیا ہم نے تمنا ظاہر کی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنا؟ کیا ہم نے آرزو کی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنا؟ ہم دعا کیسے کرتے؟ ہم تو تھے ہی نہیں. تو رب نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا. اب بولو محبت کی ابتدا کدھر سے ہوئی؟ ہم نے کی کہ رب نے کی؟ اس لیے کہا گیا نا کہ ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ پیار رب اپنے بندوں سے کرتا ہے. بیٹا ایک مرتبہ بولے گا تو ماں پتہ نہیں جواب دے گی کہ نہیں دے گی، لیکن بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ 70 مرتبہ آواز دیتا ہے، بول بندے کیا چاہیے، بول بندے چاہیے کیا. تو محبت کی ابتدا رب نے کی. تو رب نے پہلا انسان کیا کیا؟ انسان بنایا. حضرت بایزید بستامی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، اسی گلی میں کتا تھا. غور سے سننا بھائی، اسی گلی میں کتا تھا، ساتھ میں خادم ہے. جب گلی سے گزر رہے تھے تو کتے نے اپنی زبان میں کچھ کہا. اللہ کا ولی وہی بیٹھ کے رونے لگا. اتنا روئے حضرت بایزید بستامی، اتنا روئے کہ داڑھی کے بال بھیگ گئے. خادم نے کہا حضور کیا کہہ دیا کتے نے؟ ہم نے تو کچھ سمجھا نہیں ہے. آپ نے کیا سمجھا؟ کیا کہا کتے نے؟ آپ رو رہے ہیں، آپ گڑ گڑا رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھیگ گئی، آپ کی داڑھی کے بال میں پانی جذب ہو رہا ہے. سرکار بات کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کتے نے ایک سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب مانگ رہا ہے. سوال یہ ہے، کتا کہہ رہا ہے بایزید یہ بتاؤ تم نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ تم نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ آگے کتا کہتا ہے یہ تو مولا کی مرضی تھی کہ مولا نے تجھے انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنا دیا.
بغیر نیکی کے تجھے رب نے انسان بنایا، بغیر گناہ کے رب نے مجھے کتا بنایا۔ بایزید، اللہ نے جب انسان بنایا ہے نا تو کبھی غرور مت کرنا، کبھی تکبر مت کرنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا، کبھی زمین پہ آ کر کے مت چلنا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ نے پہلا احسان کیا کہ انسان بنایا، اور دوسرا احسان یہ کیا اللہ نے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ ذرا زور سے بولیے، ہمیں مسلمان بنایا۔ اور یہ دوسرا والا جو احسان ہے نا، یہ پہلے سے بڑا، پہلے سے بڑا۔ اور تیسرا احسان یہ کیا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ نہیں تو جیسے ہمارے کرتوت ہیں نا، جیسے ہمارے کارنامے ہیں، جتنا پاپ ہم کرتے ہیں، جتنی خطائیں ہم کرتے ہیں، جتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں، جتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، اگر دوسرے نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہوتے نا، تم جانے کب کے کب زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے، کب کے کب جانور بنا دیے گئے ہوتے، عذاب میں گرفتار کر دیے گئے ہوتے۔ لیکن یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، اور مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہماری گردن میں ڈال دیا گیا ہے، اور رسول جب تک ہمارے درمیان ہے اللہ ہمیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے۔ حضور کی امت میں پیدا کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا احسان ہے، یہ تیسرا احسان ہے، اور یہ تیسرا والا پہلے دونوں سے بڑا ہے۔ اور چوتھا احسان یہ کیا، مطلب یہ ہے کہ ہمیں سنی بنایا۔ زور سے بولو یار، زور سے بولو، ہمیں اہل سنت و جماعت سے بنایا، یہ چوتھا احسان ہے۔ شیعہ قادیانی بنا دیا ہو گیا تھا، گستاخ نبی بنا دیا ہوتا تو کیا کرتے ہم؟ لیکن رب کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی بنایا، مصطفیٰ کا غلام بنایا، مصطفیٰ کا محبب بنایا، اہل سنت و جماعت